الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج ہم سب کے لیے بڑی ہی خوشی اور شادمانی کی گھڑی ہے کہ آج مدرسہ بحر العلوم کے سالانہ اجلاس میں آج ہم سب جمع ہیں۔ آج ہمارے بچوں کا بہت ہی خوشی اور پرمسرت موقع ہے کہ آج ان کے سالانہ جو انہوں نے پوری سال انہوں نے محنت کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، آج اس کے مظاہرے کا دن ہے۔ آج اپنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کا دن ہے، آج اپنی صلاحیت کو دکھانے کا دن ہے کہ ہم نے سال بھر کیا سیکھا ہے اور پڑھا ہے۔ محترم سامعین، تو میں بلا کسی تمہید و تاخیر کے آج کے پروگرام کو شروع کرنے کی کوشش کروں گا، تو اس کے لیے میں بہتر سمجھتا ہوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی جیسی عظیم مقدس کتاب سے ہم اپنے اجلاس کا افتتاح کریں۔ تو اس کے لیے میں اپنے مدرسے کے طالب علم محمد فیضان جمیل سلمہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ اس کا حق ادا کر رہے تھے اور اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ محترم سامعین، خدا وحدہ لا شریک لہ کے بعد
اگر کوئی ذات اقدس ایسی ہے جس کی مدحت کی جائے تو وہ مدنی تاجدار سید ابرار و اخیار آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات مبارکہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ تو خدائے وحدہ لا شریک لہ کے حمد و ثنا کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے میں عزیزہ عنیزہ حسن الدین سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں نعت نبی سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا سے مصطفیٰ نے ظلمت مٹا دیے ہے، دنیا سے مصطفیٰ نے ظلمت مٹا دیے ہے، جس رہ گزر سے گزرے در سے وفا دیے ہے، دنیا سے مصطفیٰ نے جو دو کرم تو دیکھو ہم آسیوں کے خاطر، جو دو کرم تو دیکھو ہم آسیوں کے خاطر، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہے، دنیا سے مصطفیٰ نے ایک بے نظیر تھے وہ، اچھا عمل دکھا کر، ایک بے نظیر تھے وہ، اچھا عمل دکھا کر، جو بے خبر تھے ان کو جینا سکھا دیے ہے، دنیا سے مصطفیٰ نے پتھر کی چوٹ کھا کر اور سن کے گالیاں بھی، پتھر کی چوٹ کھا کر اور سن کے گالیاں بھی، آقا کا تھا یہ عالم پھر بھی دعا دیے ہے، دنیا سے مصطفیٰ نے شیریں زباں سے اپنی ہر دل میں مصطفیٰ نے، شیریں زباں سے اپنی ہر دل میں مصطفیٰ نے وحدت
کہ گلستاں کا شجرہ لگا دیے ہے دنیا سے مصطفیٰ نے ظلمت مٹا دیے ہے دنیا سے مصطفیٰ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ، بہت خوب. محترم سامعین، ابھی آپ حضرات تصور کی دنیا میں دیار نبی کی گلیوں کی سیر کر رہے تھے کہ اچانک آواز منقطع ہو گئی اور اس طالبہ نے اپنی مسحور کن اور مترنم آواز سے ہم سب کے دلوں کو بے قرار کر کے چلی گئیں. شگفتہ مزاج شاعر اپنی شگفتگی دکھا کر چلے گئے. شگفتہ مزاج شاعر اپنی شگفتگی دکھا کر چلے گئے، لطف بہار بن کر لبھا کر چلے گئے. محترم سامعین، اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے افراح فیروز سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنی تقریر پیش کریں. علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقررہ وقتوں پر. صدر محترم و معزز حضرات کرام اور مدرسہ بحر العلوم کے نونہالوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تمام عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے. نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے. جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے. یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر نماز کا حکم دیا اور مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض کیے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نماز کا اہتمام فرماتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آخری وقت میں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیتے رہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم بھی نماز کا خوب اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ تھی افراح جو ہمارے مکتب کی طالبہ ہیں. یہ نماز کی اہمیت کے عنوان پر تقریر کر رہی تھی اور ہمیں بتا رہی تھی کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے اور نماز ہمارے لیے کتنی ضروری اور اہم ہے. اب اس کے بعد میں حمد پیش کرنے کے لیے درجہ 0 کی طالبہ جو ہیں وہ سب آ جائیں اور غروب کی شکل میں حمد پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مولا اللہ ہے، سارے جہانوں کا اکیلا کرتا دھرتا اللہ ہے. سورج چاند سبھی روشن کرنے والا اللہ ہے. کون ہے میرا اس کے سوا، سب کا سہارا اللہ ہے. دل سے دعائیں مانگو تم، سننے والا اللہ ہے. خوب. یہ تھی 0 کی طالبہ سب جو آپ حضرات کے سامنے حمد پڑھ کر سنا رہی تھی. اب اس کے بعد درجہ 0 ہی کے طالب علم جو ہیں سب آ جائیں اور غروب کی شکل میں نعت نبی سنائیں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت. دین سکھایا کس نے ہم کو نیک بنایا،
کس نے ہم کو پیارے نبی نے تاریکی کو دور کیا ہے، نورانی طول دیا ہے، پیارے نبی نے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کس نے بتائی ہے یہ حقیقت، پیارے نبی نے جہل مٹایا، علم سکھایا، گمراہوں کو راستہ دکھایا، پیارے نبی نے محترم سامعین، یہ تھے سب درجہ زیرو کے طالب علم، چھوٹے چھوٹے بچے جو نعت نبی آپ کو پڑھ کر سنا رہے تھے۔ اب اس کے بعد وضو کے فرائض سنانے کے لیے میں درجہ اول کی طالبہ شہزادی سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں وضو کے فرائض پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے فرائض، وضو میں 4 فرض ہے۔ نمبر 1، پچانے کے بالوں سے دوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورا چہرہ 1 مرتبہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ نمبر 3، 1 مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں کو کٹنوں سمیت 1 مرتبہ دھونا۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھیے چھوٹی سی طالبہ آپ کے وضو کے فرائض پڑھ کر سنا رہی تھی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک نہیں معلوم، جن کی عمریں 40-50 سال تک ہو چکی ہیں، کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ اب اس کے بعد غسل کے فرائض سنانے کے لیے میں رمضہ سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں غسل کے فرائض پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کے فرائض، غسل میں 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 مرتبہ منہ بھر کے کلی کرنا۔ نمبر 2، 1 مرتبہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3، 1 مرتبہ پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا، ایک بھی ذرا سوکھے نہ رہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ دیکھیے غسل کے فرائض آپ حضرات کو پڑھ کر سنائیں۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے، رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں پر بالکل آ چکا ہے، جس کی اہمیت اور فضیلت ہم جب سے پیدا ہوئے تب سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ کتنا مبارک مہینہ ہے۔ تو رمضان المبارک کی اہمیت کے اوپر اور اس کی قدر و قیمت کے بارے میں ہم جاننے کے لیے میں محمد عبداللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں تقریر اپنی سنائیں۔ زور سے اچھے سے نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدر محترم اور معزز مہمانان اعظم اور ہمارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ نہایت اور خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ احادیث میں رمضان المبارک اور روزے کی بہت فضیلتیں آئی ہے۔ ایک خاص فضیلت اس مہینے کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں قرآن شریف نازل ہوا۔ ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس مہینے میں قرآن جیسی مقدس کتاب نازل ہوئی۔ محترم سامعین، شریعت اسلامیہ میں روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی اس اہم فریضہ ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، جو اگلے 11 مہینوں میں ہماری روحانی، جسمانی اور اخلاقی اصلاح کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ماشاء اللہ بہت خوب۔ یہ تھے عزیزم عبداللہ سلمہ جو رمضان المبارک کی اہمیت کو بیان کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں سوال و جواب کی شکل میں اسلامی معلومات پیش کرنے کے لیے شہزادی اور نزہت سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں سوال و جواب کی شکل میں اسلامی معلومات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال، عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ سوال، عرب کے لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچا اور مانا کہتے تھے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ سوال، عرب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 53 سال رہے۔ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے؟ سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ سوال، سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے آخری نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیے چھوٹی چھوٹی طالبہ تھیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں کتنے سال رہے۔ اب اس کے بعد میں اسماء حسنہ پیش کرنے کے لیے عرفیہ افضل سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اسماء حسنہ پڑھ کر سنائیں۔ جلدی آؤ، جتنا یاد ہوتا ہے۔ جتنا یاد ہوتا ہے سمجھ، اس کے بعد چھوڑ دینا، زور سے بولنا، اس کو پکڑ لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحکم السلام المؤمن۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ بہت خوب۔ اب اس کے بعد میں نعت پیش کرنے کے لیے ثانیہ کو دعوت دیتا ہوں۔ یہ اس کو پکڑنا۔ السلام علیکم۔ اللہ کہا دلاڑا پیارا نبی ہمارا، انوار کا بنارا، ایمان کی روشنی سے دل میں کیا انجالا، جنت کی راہ دکھائی تحفہ دیا نرارا، بندوں کو جب بلایا خدا کے ایک در پر، زخمی ہوا بدن بھی کھائی ہے چوٹ سر پر، بے وند کی کبائی بستر بٹاٹ کاٹا، کچا مکا بسیرا، اللہ کہا دلاڑا پیارا نبی ہمارا، انوار کا بنارا۔ ماشاء اللہ بہت خوب۔ اب اس کے بعد میں سورۃ الناس سنانے کے لیے عبدالاحد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں سورۃ الناس پڑھ کر سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر وسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت خوب۔ اب اس کے بعد اذان کے وقت کی دعا سنانے کے لیے
محمد زدان سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اذان کے وقت کی دعا پڑھ کر سنائیں. اچھے جلدی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اذان کے وقت کی دعا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. ترجمہ. تمام میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. میں اللہ کے رب ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ. ماشاء اللہ، بہت خوب. اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے آج کا جو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا فتنہ ہے، جو ہم سب کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاتھوں میں اور ہماری جیب میں ہر وقت موجود رہتا ہے، جس کے ہم بہت بڑے عاشق ہیں، ہم اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے، اور وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ہے موبائل. موبائل ایک ضرورت ہے جسے ہم دنیاوی اعتبار سے جائز حد تک استعمال کر سکتے ہیں. تو آئیے اسی فتنے کے اوپر میں تقریر پیش کرنے کے لیے عائشہ افروز سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں موبائل کے فوائد اور نقصانات کے عنوان پر تقریر پیش کریں. عائشہ افروز سلمہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر. محترم سامعین اور پردہ نشید دختران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے موبائل فون کے نقصانات اور فوائد. محترم حاضرین، موبائل ایک ایسا آلہ ہے جو ہزاروں میل دور بیٹھے انسانوں سے رابطہ کرا دیتا ہے. کتنے ٹوٹے دلوں کو ملایا، کتنے رشتوں کو جوڑا، لیکن وہی اسی دوسری طرف اسی موبائل فون نے اچھے خاندانوں کو توڑنے میں بڑا ہی خطرناک کردار ادا کیا ہے. ایک دوسرے کے اعتماد کو شک و شبہ میں ڈال دیا. اسی موبائل فون نے انسانوں کو بڑی ہی آسانی سے جھوٹ بولنا سکھایا اور شرافت و حیا کی چادر کو ہم سے چھین لیا. محترم سامعین، آج ہماری نسل نو دن رات موبائل کا غلط استعمال کر کے برباد ہو رہی ہے. اگر موبائل فون نہ ہوتا تو اقبال کے شاہینوں کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی. آج ہماری وہ نوجوان نسل جس کی ذمہ داری تھی کہ دنیا کو ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی، دنیا کی ترقی میں اعلیٰ کردار ادا کرتی، لیکن افسوس صدا افسوس وہ ٹک ٹاک پر ڈانس کرتی نظر آ رہی ہے، انسٹاگرام پر ریلز دیکھتی نظر آ رہی ہے، فیس بک پر لائک اور فالوور کو ہی سب سے بڑی کامیابی سمجھتی ہے. محترم سامعین، موبائل فون ضروریاتی زندگی میں برتنے کی ایک چیز ہے جسے جائز حد تک استعمال کرنے کی اجازت ہے، لیکن موبائل کا نشہ لوگوں پر ایسا سوار ہے، کیا مرد، کیا عورت، کیا بوڑھے، کیا بچے، ہر کوئی اسی میں مست ہے اور آخرت کی زندگی سے بالکل ہی غافل ہے. محترم حاضرین، اس دور پرفتن میں اگر ہم نے بھی اپنے معصوم بچوں کی اصلاح کی فکر نہ کی تو یاد رکھیے ہمارے بچوں کا مستقبل بہت تاریک ہونے والا ہے. اس لیے میں آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ موبائل فون کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بہت خوب. ایک چھوٹی سی طالبہ تھی ہمارے مکتب کی جو موبائل کے فوائد اور نقصانات پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتا رہی تھی کہ موبائل ہمارے لیے کتنی خطرناک چیز ہے، اور جو بھی عقل سلیم انسان رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ موبائل بگڑنے اور سدھرنے کے لیے ہم اپنے طور پر اسے جیسا استعمال کریں گے ویسے اس کا فائدہ ہے اور اس کا ویسا ہی نقصان ہے. اب اس کے بعد میں نماز کے شرائط سنانے کے لیے محمد طارق سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں نماز کے شرائط پڑھ کر سنائیں. آرام سے، جلدی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نماز کے شرائط: نماز کے باہر 7 فرائض ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑے کا پاک ہونا، نمبر 3 سطر کا چھپانا، نمبر 4 جگہوں کا پاک ہونا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب اس کے بعد میں ہمارے مکتب میں جو تعلیم ہوتی ہے، اسی لیے میں نے ہر عنوان پر اور ہر چیز کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے بچوں کو تیار کیا، تاکہ وہ ساری چیزیں آپ کو پڑھ کر سنائیں کہ ہمارے مکتب میں کیا کیا تعلیم ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف قرآن پڑھایا جاتا ہے نورانی قاعدہ، بلکہ انہیں نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، اس کے بعد کلمہ، اس کے بعد دعا، حدیثیں، یہ ساری چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ تو میں حدیث پیش کرنے کے لیے محمد زید صلی اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں حدیث پڑھ کر سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 1 ایمانیات پر الدین یسر، ترجمہ دین آسان ہے۔ حدیث نمبر 2 عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ، ترجمہ جنت کی کنجی چابی نماز ہے۔ حدیث نمبر 3 معاملات پر من غش فلیس منا، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4 معاشرت پر السلام قبل الکلام، ترجمہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ حدیث نمبر 5 اخلاقیات پر علیکم بالصدق، ترجمہ ہمیشہ سچ بات کہو۔ حدیث نمبر 6 ایمانیات پر انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حدیث نمبر 7 عبادات پر الطہور شطر الایمان، ترجمہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ حدیث نمبر 8 معاملات پر من انتہب نخبۃ فلیس منا، ترجمہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حدیث نمبر 10 اخلاقیات پر اجتنبوا الغضب، ترجمہ غصے سے بچو۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اس طالب علم نے ہمیں 10 حدیثیں مع ترجمہ پڑھ کر سنائی۔ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی کوئی ابھی اتنی عمر نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں لیکن انہیں 2-4 حدیثیں بھی ڈھنگ سے نہیں یاد ہوتی، لیکن اس چھوٹے سے بچے نے ہمیں 10 حدیثیں وہ بھی ترجمے کے ساتھ پڑھ کر سنائی۔ اب اس کے بعد میں چاہوں گا کہ موبائل کے اوپر ایک نظم پیش کرنے کے لیے عرفیہ صلی اللہ علیہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنی نظم سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قید موبائل سے نکل آؤ بیٹیوں، 2 دن کی زندگی ہے سنبھل جاؤ بیٹیوں۔ اس قید موبائل سے نکل آؤ بیٹیوں، 2 دن کی زندگی ہے سنبھل جاؤ بیٹیوں۔ اس دل میں خواب رب کو دیا متقل جلیں، اس دل میں خواب رب کو دیا متقل جلیں۔ اس دل کو معصیت سے نہ بہلاؤ بیٹیوں، اس دل کو معصیت سے نہ بہلاؤ بیٹیوں۔ اس قید موبائل سے نکل آؤ بیٹیوں، 2 دن کی زندگی ہے سنبھل جاؤ بیٹیوں۔ ممنوع کہاں ہے والد زہرانی جو عمل، ممنوع کہاں ہے والد زہرانی جو عمل، کر کے وہ عمل خود کو نہ تڑ پاؤ بیٹیوں، کر کے وہ عمل خود کو نہ تڑ پاؤ بیٹیوں۔ اس قید موبائل سے نکل آؤ بیٹیوں، 2 دن کی زندگی ہے سنبھل جاؤ بیٹیوں۔ یہ رب کا دوستی ہے تعلق
کو چھوڑ کر، یہ رابطہ دوستی ہے تعلق کو چھوڑ کر، آقا کی اطاعت کا مزہ پاؤ بیٹیوں، آقا کی اطاعت کا مزہ پاؤ بیٹیوں، اس قید موبائل سے نکل آؤ بیٹیوں، 2 دن کی زندگی ہے سنبھل جاؤ بیٹیوں، شیطان کے رستے کی تو منزل ہے جہنم، شیطان کے رستے کی تو منزل ہے جہنم، شیطان کے رستے کی نہ گنگاؤ بیٹیوں، شیطان کے رستے کی نہ گنگاؤ بیٹیوں، اس قید موبائل سے نکل آؤ بیٹیوں، 2 دن کی زندگی ہے سنبھل جاؤ بیٹیوں، آقا کے آنسوؤں کا تمہیں واسطہ میں دوں، آقا کے آنسوؤں کا تمہیں واسطہ میں دوں، دل کے مقابلے کو جھٹلاؤ بیٹیوں، دل کے مقابلے کو جھٹلاؤ بیٹیوں، اس قید موبائل سے نکل آؤ بیٹیوں، 2 دن کی زندگی ہے سنبھل جاؤ بیٹیوں، 2 دن کی زندگی ہے سنبھل جاؤ بیٹیوں۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے، تقریر کا عنوان ہے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا، اس اہم عنوان پر تقریر پیش کرنے کے لیے شفا جمیل سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، آج اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے یہ اعتراض بڑی زور و شور کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے کہ اسلام اپنی بلند تعلیمات نہیں بلکہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا میں پھیلا۔ اسلام کے حیرت انگیز اشاعت اور دنیا کے کونے کونے میں اتنی سرعت کے ساتھ پھیل جانے کا راز یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام پھیلانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا، زور و زبردستی سے اپنا کلمہ پڑھوایا۔ یہ اعتراض جتنا شد و مت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ اتنا ہی بے وقت اور کمزور ہے۔ کوئی معمولی سمجھ رکھنے والا انسان بھی اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے بھی اس کی غلطی ٹھہرانے میں کوئی تعمل نہیں ہوگا۔ اسلامی تاریخ کا ہر قاری یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگا کہ مسلمانوں پر اسلام تلوار کے زور سے پھیلانے کا الزام غلط اور بے بنیاد ہے۔ اسلام دنیا میں اپنی اعلیٰ تعلیمات کی وجہ سے پھیلا۔ اسلام کی اشاعت میں لوہے کی تلوار نہیں بلکہ اسلام کی بلند اخلاق کی تلوار تھے، جس نے وہ کام کر دکھایا جس کو بڑی سی بڑی فوج اور بڑے سے بڑے لشکر انجام نہیں دے سکتا۔ قرآن نے یہ بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے، جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جس کا جی چاہے کفر شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرے۔ اسلام کسی کے اوپر جبر و اکراہ کر کے اپنا کلمہ پڑھوانے کے حق میں نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آئیے اشاعت اسلام کی ابتدائی تاریخ کا مطالعہ کریں تاکہ یہ بات کھل کر سامنے آ سکے کہ اسلام دنیا میں کیسے پھیلا اور اس کی اشاعت تلوار کے استعمال کا نتیجہ تھی یا اس کی بلند تعلیمات فیوز و برکات تھے جنہوں نے ساری دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ اسلام کے دامن میں پناہ لے۔ محترم سامعین، جب مکہ فتح ہو چکا تو صحن مکہ میں سارے مکہ کے لوگ جمع تھے، وہ سبھی جنہوں نے رسول خدا کو اور رسول خدا کے ساتھیوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی تھی، رسول خدا کی راہ میں کانٹے بھی چاہے تھے۔ ان میں وہ ابو سفیان بھی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے بعد سے اب تک پے در پہ مدینہ منور پر حملہ کیا تھا، دین اسلام کو نابود کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تھا۔ وہ ہندہ بھی تھی جنہوں نے رسول خدا کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ وہ وحشی بھی آپ کے قابو میں تھا جس نے آپ کے پیارے چچا کے خون میں ہاتھ رنگے تھے۔ سارے دشمن آپ کے سامنے بے بیزار مجرموں کی طرح کھڑے تھے۔
آپ ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، گن گن کر ہر ایک کو ظلم کی سزا دے سکتے تھے، لیکن یہ آپ کا بے اختیار عفو و کرم تھا، رحمت تھی کہ یہ آپ نے اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر یہ معافی کا اعلان اتنا عام ہوتا ہے کہ فرمایا جا رہا ہے جو کعبہ میں پناہ لے اسے امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے وہ مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کرے وہ بھی امن میں ہے۔ اس رحمت کو دے کر، اس عفو و درگزر سے متاثر ہو رکھ کر حرم کے باشندے اسلام کے دامن میں پناہ لینے کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں۔ ابو سفیان اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسلام کے وحشی دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ہندا کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، آج آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی خیمہ میرے لیے قابل نفرت نہ تھا، اور آپ کے خیمے سے بڑھ کر کوئی خیمہ مجھے پیارا نہیں۔ ان حقائق کے باوجود اگر کوئی شخص یہی کہتا رہے کہ اسلام طاقت کے زور سے پھیلا ہے، اس کا کلمہ زبردستی پڑھوایا گیا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہی رائے قائم کی گئی کہ اس کے دماغ میں خلل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب اس کے بعد میں حمد پیش کرنے کے لیے عالیہ سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں حمد پیش کریں۔ جلدی آئیں، زور سے پڑھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تو اللہ تو بڑا ہے، معبود ہے خدا ہے، محتاج سب ہے تیرے، تو سب کا آسرا ہے، دن پر تیرا اجالا، شت پر تیری ضیا ہے، فانی ہے سارا عالم، ایک تجھ کو ہی بقا ہے، حمد و ثنا کرے ہم، یہ بھی تیری عطا ہے، محتاج ہے سب تیرے، تو سب کا آسرا ہے، اللہ تو بڑا ہے، معبود ہے خدا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد فیضان جمیل سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں سیرت النبی، قرآن کی عظمت کے اوپر اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ جل وعلا والصلاة والسلام على رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ قابل صدر احترام صدر محترم و معزز سامعین اکرام، آج کے اس سالانہ پروگرام میں مجھے جس اہم عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ گرامی اکرام سامعین، قرآن کریم جہاں اپنے دلکش فصاحت، حیرت انگیز قرآن کریم جہاں اپنی دلکش فصاحت، حیرت انگیز بلاغت، قوت استدلال، حسن بیان اور ندرت اسلوب کے لحاظ سے معجزہ ہے، تو وہی اپنی پیشین گوئیوں اور غیبی اخبارات کے بیان، بے مثال ہدایت و رہنمائی، ایجاز و اختصار، جامعیت و کاملیت، ہر دور کی عقلت و ذہنیت، غلط و بے بنیاد افکار و نظریات کے خلاف حجت و برہان کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ قرآن کریم اس کتاب مبین کے اندر فتح و ظفر، فوز و فلاح، کامیابی و کامرانی، نجات و سلامتی، رحمت و شفا، ترقی اور ارتقاء کا راز پنہا ہے۔ یہ کتاب فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، راہ راست سے بھٹکے ہوئے مسافروں کو صراط مستقیم پر لانے والی، اور زنگ آلے دلوں کو تابناک بنانے والی، اور گٹاتو ظلمات کو ضیا گستر کرنے والی، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے یوم جزا سفارش کرنے والی۔ یہ کتاب تنخو کو خوشتب، بس امت کو حوصلہ مند،
بدخلق کو خلیق و باکردار بنانے والی. اس کی عظمت و رفت، فوقیت و برتری کا کیا کہنا. یہ ہر اعتبار سے محکم و مفصل، کامل و مکمل اور تمام طرح کے عیوب و نقائص سے پاک و منزہ ہے. سامعین حضرات، قرآن کریم جو اپنی دلکش فصاحت، حیرت انگیز بلاغت، قوت استدلال، حسن بیان اور ندرت اسلوب کے لحاظ سے معجزہ ہے، تو وہی اپنی پیشین گوئیوں، غیبی اخبارات کے بیان، بے مثال ہدایت و رہنمائی، اعجاز و اختصار، جامعیت و کاملیت اور ہر دور کی عقلتی و ذہنیت، غلط و بے بنیاد افکار و نظریات کے خلاف سے بھی، حجت و برہان کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے. مختصر یہ ہے کہ قرآن کریم کے عظمت و رفت پر جتنا بھی کلام کر لیا جائے وہ کم اور بہت ہی کم. حب سنت یا الہی، حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بخدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی، نور ایمان دے مجھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ تھے عزیزم محمد فیضان جمیل سلمہ، جو قرآن کریم کی عظمت و فضیلت کو بیان کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں سوال و جواب کے انداز میں اسلامی معلومات پیش کرنے کے لیے عرشیہ، فاروق اور افراح افروز سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں سوال و جواب پیش کریں. سوال، جنت البقیع میں سب سے پہلے کس صحابی کو دفن کیا گیا؟ جواب، جنت البقیع میں سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا. سوال، وہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی نے کیا کہتے ہیں؟ جواب، وہ 10 صحابہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری سنائی انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. سوال، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ جواب، اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے. سوال، معراج کے سفر میں کس نبی نے امت محمدیہ کو سلام کہلاوا تھا؟ جواب، معراج کے سفر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتی محمدیہ کو سلام کہلایا تھا. سوال، صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے اچھے قاری کون تھے؟ جواب، صحابہ رضی اللہ عنہ میں سب سے اچھے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تھے. ماشاء اللہ، بہت خوب. اب اس کے بعد میں سورۃ الاحد، سورۃ الاخلاص پڑھ کر سنانے کے لیے عمیر سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں سورۃ الاخلاص پڑھ کر سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاخلاص. جو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب اس کے بعد محمد عزیر سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں سورۃ الکوثر پڑھ کر سنائیں. زور سے پڑھنا. سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر انہوں نے پڑھ کر سنایا آپ کو. اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے اسی مدرسے کے طالب علم ہیں، کیا نام ہے؟ اظہار افروز سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ جل وعلا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. قابل صدر احترام، صدر محترم، معزز سامعین اکرام،
آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں مجھے جس اہم عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ سامعین اکرام، یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور پر نور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ قافلہ انسانی کے رہبر اعظم ہیں۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام سنایا جو ظلم تشدد کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جزیرہ نمایاں عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا، عورتوں کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا، غیرت و حمیت کا خاتمہ آ چکا تھا، نفرت، انتقام اور وحشت و بربریت کی تاریخ آندیاں چل رہی تھی، کمزوروں، بے کسوں اور مجبوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، انسانیت سسک کر دم توڑ رہی تھی اور رحمت خداوندی کو صدا لگا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ خدا کی رحمت کا بحر بے قرار اٹھا اور ہم سب کے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاروان انسانیت کے لیے نجات دہندہ بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے۔ آپ آئے تو بے چین دلوں کو قرار آیا، مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جان بہار آ گیا، بزم ہستی نے پکارا، دو عالم کا افتخار آ گیا، کمزوروں اور بے نواؤں کا سہارا آ گیا، وہ دیکھو عرب کا نور برساتا عرب کا تاجدار آ گیا، غلاموں یتیموں کا غم گسار آ گیا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ برادران اسلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا تھا کہ پوری دنیا بقعۂ نور بن گئی، زمان و مقام کی تاریخیاں پیمبر خداوندی کی آمد پہ چھٹ گئی، محروم و بد قسمت دنیا کی حالت بدل گئی اور نفس پرستی و خدا فراموشی کی شب تاریخ کا ازالہ ہوا اور انسانیت کو اس کا کھویا ہوا مقام و منصب واپس دلایا گیا اور قرآن مجید کی زبانی اعلان ہوا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور اسی قرآن عظیم کے ذریعے مختصر سی مدت میں عظیم انقلاب برپا کر دیا گیا، جو گردنیں اکڑی ہوئی تھی وہ خم ہو گئی، جو زبانیں انکار پر اڑی ہوئی تھی وہ اقرار کا کلمہ پڑھنے لگے، جو ابھی تک شراب نوشی اور قمار بازی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے دم کے دم پاک باز اور دیکھتے ہی دیکھتے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا کے عملی تصویر بن گئے۔ ابھی کل کی بات ہے، پوری رات بے حیائی اور بے شرمی کے اڈوں پر بس روتی تھی، آج وہی رحمان کے بندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے مصداق بن گئے۔ کل تک جو رہزن تھے وہ آج اچھے رہرو ہی نہیں بلکہ مثالی رہبر بھی بن گئے۔ اکبر الہ آبادی کی زبان میں خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور کسی شاعر نے کیا یہ خوب مدحت کی ہے میرے آقا کی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ یہ تھی عزیزم اظہار افروز سلمہ، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اچھے انداز میں اپنی تقریر میں بیان فرما رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں سوال و جواب کے ہی انداز میں اسلامی معلومات پیش کرنے کے لیے تمنا اور شفا ان دونوں طالبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اسلامی معلومات پیش کریں۔
سوال کون بولے گا؟ ادھر منڈی کر پہلے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ جواب قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا. سوال قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ جواب قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. سوال جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے. سوال جہنم کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ جواب جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے. سوال ابو بشر کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ، بہت خوب. ہمارے بچوں کا یہ تعلیمی مظاہرہ تھا، سالانہ جلسہ جسے کہا جاتا ہے. یہ مکتب چھوٹا سا ہے تو اپنے چھوٹے ہی شکل میں یہ پروگرام بھی منعقد ہوا ہے. اگر آپ حضرات ساتھ دیں گے اس میں تو انشاءاللہ یہ اجلاس ایک بڑے پروگرام کی شکل میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں آپ حضرات کے تعاون کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہمارے بچوں کا پروگرام یہ مختصراً مکمل ہو چکا ہے. اب اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو ہے جو میں آپ حضرات سے، والدین حضرات جو یہاں پر تشریف لائے ہیں ان سے میں کرنا چاہوں گا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین اور پردہ نشی خواتین اسلام، جیسا کہ آپ حضرات یہاں پر آج تشریف لائے، آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمارے بچوں کا مکتب کا سالانہ جلسہ تھا جو سال کے اختتام پر بچوں کو دلچسپی کے لیے اور بچوں کی تعلیمی مظاہرے کے لیے اور ان کا یہ ثقافتی پروگرام ہوتا ہے جسے ان کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اور ان کی اہلیت اور قابلیت ہمیں دکھتی ہے کہ آخر انہوں نے سال بھر کیا تعلیم حاصل کی ہے. یہ چھوٹا سا مظاہرہ تھا، چھوٹا سا پروگرام تھا، لیکن ایک چیز جو اہم چیز ہے بتانے کی کہ بچے جو ہیں یہ ابھی چھوٹے ہیں، معصوم ہیں. اگر انہیں جیسا سکھایا جائے گا، جیسا پڑھایا جائے گا، یہی چیز ان کے دل و دماغ پر نقش ہوگی. انہیں ابھی اپنا اچھا اور برا کچھ بھی معلوم نہیں. یہ جو معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو گھروں میں دیکھتے ہیں، جو بڑوں کو دیکھتے ہیں، جو یہ سنتے ہیں، یہ انہی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنے دماغ میں محفوظ کرتے ہیں. اگر یہ اچھا سنیں گے، اچھے معاشرے میں رہیں گے، اچھی چیزیں دیکھیں گے تو یہی چیزیں ان کے دماغ پر نقش ہوگی. اگر یہ برے ماحول میں ہوں گے، بری چیزیں دیکھیں گے، بری چیزوں کو سنیں گے تو اس کے مضر اثرات ان کے دل و دماغ پر مرتب ہوں گے. آخر یہ چھوٹے سے چھوٹے بچے جو ہیں انہیں دعائیں، اذکار، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض کیسے یاد ہو گئے؟ یہ بس چند گھنٹے کی محنت ہے جو یہ روزانہ 1 گھنٹہ مکتب میں آتے ہیں، یہ اسی کی برکت اور اسی کا ثمرہ ہے. اب اسی سے اندازہ کریے کہ اگر ان کا گھر اور ان کا ماحول اگر اسلامی ہو جائے تو کتنی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور انہیں دین کی کتنی بنیادی چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں. اگر صرف یہ 1 گھنٹے کا فائدہ ہے، لیکن ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. مکتب ہم بھیجتے ہیں، مجھے شکایت اس چیز کی ہے، والدین حضرات یہاں پر موجود ہیں، کہ مکتب آپ بھیجتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آپ پوری تیاری اور پوری توجہ کے ساتھ نہیں بھیجتے. شکایت اس کی ہے. جس طرح آپ اسکول بھیجتے ہیں تو آپ کو پوری توجہ ہوتی ہے اور آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو پوری تیاری کے ساتھ اسکول بھیجوں گا. اس کا ہوم ورک آپ چیک کرتے ہیں، اس کے لیے آپ ٹیوشن سے اس کا باقاعدہ الگ سے اہتمام کرتے ہیں، اسے فورس کرتے ہیں، اسے صبح میں اٹھاتے ہیں آپ وقت پر، پھر اسے اسکول پر ٹائم پر بھیجتے ہیں. یعنی یہ سارے لوازمات اور یہ ساری چیزیں آپ اس کے اسکول کے لیے فکر کرتے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے، اگر میں سوال کروں کہ آپ مکتب کے لیے کیا کرتے ہیں، کہ جب مکتب بھیجنا ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کتنی تیاری اور کوشش کرتے ہیں، تو اس کا جواب آپ کا یہی ہوگا کہ ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. اور یہ جواب بالکل صحیح ہے، آپ نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں کرتے آپ.
مکتب کے لیے آپ کو زیادہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. میں یہ نہیں کرتا کہ دن بھر آپ ان کو مکتب کی تعلیم پڑھائیے, مکتب انہیں کتاب پڑھاتے رہیے. جتنا آپ وہ اسکول میں دیتے ہیں, جتنا وہ ٹیوشن میں دیتے ہیں, اس میں سے تھوڑا سا وقت نکال کر آپ اس کی فکر کریں کہ جو مکتب میں کتاب ان کے نصاب میں داخل ہے, اس کتاب کا تھوڑا سا مطالعہ اور تھوڑا سا انہیں سبق یاد کرا دیا جائے. اگر آپ فکر نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے بچے ان کو کیا معلوم کہ ان کو سبق جب یاد کر کے نہیں آئیں گے تو مکتب میں 1 گھنٹے میں بتائیے کیا کیا انہیں پڑھایا جائے گا. بہت مختصر وقت ہے 1 گھنٹہ, وہ تو بس آنا اور جانا, بس آنے اور جانے کے برابر ہے. اب مجھے بتائیے کہ 1 گھنٹے میں انہیں کیا کیا پڑھایا جائے, کیا کیا سکھایا جائے. وہ آتے ہیں, اگر وہ سبق یاد کر کے نہیں آئیں گے تو بتائیے ان کا اگلا سبق سن کر میں انہیں آگے سبق کیسے دوں گا. اگر ان کا سبق یاد ہوگا تو میں سبق سن کر آگے ان کو سبق دے دوں گا, لیکن جب سبق یاد نہیں ہوگا تو مجھے پہلے اس سبق کو یاد کرانا پڑے گا. یاد کراتے کراتے ٹائم ختم ہو جائے گا. لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے, آپ اس کے لیے فکر کریں گے, توجہ کریں گے, تو آپ کے بچے بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ بچے کمزور ہیں دماغی اعتبار سے, بچوں کے اندر صلاحیت اور قابلیت دونوں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے, لیکن بس کیا اس کو نکھارنے والا اور ان کی صلاحیت کو اجاگر کرنے والا کوئی چاہیے. سب سے بڑی ذمہ داری والدین حضرات کی ہے. اسکول میں ٹیچر صرف اتنا ہی جواب دہ ہے جب تک بچہ ان کے پاس ہے. اسکول میں 4 گھنٹہ بچہ اسکول میں ہے تو ٹیچر صرف 4 گھنٹے کا جواب دہ ہے بس. مکتب میں 1 گھنٹہ آپ کا بچہ آ رہا ہے تو استاد جو ہے وہ صرف 1 گھنٹے کا جواب دہ ہوگا, لیکن بچہ 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے. سب سے بڑے ذمہ دار اور ان ساری چیزوں کے جواب دہ سب سے پہلے آپ ہیں. جیسا آپ ان کی تربیت کریں گے, جیسا آپ انہیں سکھائیں گے, جیسا گھر کا ماحول بنائیں گے آپ, بچے ویسا ہی سیکھیں گے اور ویسے ہی ان کی اہلیت اور ان کی اہمیت اور ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی. اس لیے جو مکتب کی شکل ہے اسے معمولی مت سمجھیے. یہ ہمارے اس دور پرفتن میں اور دور حاضر میں یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی نعمت غیر مترقبہ کی شکل میں یہ مساجد اور مدارس اور مکاتب ہیں. اگر خدا نہ خواستہ یہ مکاتب کا نظام اور مدارس کا نظام اگر بند ہو جائے, خدا نہ خواستہ, تو بے دینی کا یہ عالم ہوگا کہ جو تھوڑے سے نمازی, تھوڑے سے روزے دار, تھوڑے سے دیندار جو معاشرے میں آج ہمارے دکھ رہے ہیں, جو تھوڑی سی ٹوپی اور داڑھی اور تھوڑے سے اچھے لوگ جو دکھ رہے ہیں, یہ سب کے سب مفقود اور بالکل دکھنا بند ہو جائیں گے. یہ انہی مدارس کی محنت ہے اور مکاتب کی ثمرہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں کچھ نہ کچھ دینی شکل اور دینی معلومات اور دینی لحاظ سے ہم دکھتے نظر آ رہے ہیں. اگر یہ بند ہو جائیں گے تو بے دینی کا جو عالم ہوگا آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی اگر آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے اسکول میں کیا ہوتا ہے, جو فنکشن ہوتے ہیں, جو پروگرام ہوتا ہے وہاں کا, اس میں بچوں کو ڈانس کرایا جاتا ہے. بے حیائی کی یہ سب سے پہلی شکل ہے. بے حیائی کی میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پر والدین حضرات موجود ہیں کہ اگر بچوں کو آپ کے اسکول سے کہا جائے کہ آپ کے بچے کو ڈانس کرنا ہے, آپ ان کو جواب دے دیجئے صاف کہ ہم اپنے بچوں کو اس پروگرام میں شریک نہیں کرائیں گے. کوئی دوسرا پروگرام کرانا ہے, تقریر کرانا ہے, اسپیچ کرانا ہے, کچھ اور کرانا ہے, ڈرامہ کرانا ہے تو اس کو کر لیں گے, لیکن ڈانس کا پروگرام ہے صاف انکار کر دیجئے کہ میں اپنے بچوں کو یہاں پر بے حیا بنانے کے لیے میں نے یہاں پر نہیں بھیجا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ والدین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میری بچی وہاں پر ڈانس کرے گی, میرا بچہ وہاں پر پرفارم کرے گا وہاں پر پروگرام میں, لیکن یہ کیا ہے, آپ کے بچے کو بے حیا بنایا جا رہا وہاں پر. دیکھیے بے حیا جو ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے. جس دن ہمارے اندر سے, ہمارے بچوں کے اندر سے اگر حیا جیسی ایمان کی شکل نکل گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان, کہ حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر انسان بے حیا جب بن جاتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے دین اس کے اندر سے نکل جاتا ہے.
اگر حیا ہوگی اس کے اندر، شرم و حیا ہوگی کچھ تھوڑی سی غیرت ہوگی اس کے اندر، تو اس کے اندر ایمان کا تصور اور ایمان کچھ نہ کچھ باقی رہے گا بھی. لیکن اگر حیا نکل گئی، شرم نکل گئی اس کے اندر سے، تو وہ بچے پھر دھیرے دھیرے کیا ہوگا، جب ان کے اندر بے حیائی اور بے شرمی داخل ہو جائے گی تو پھر دین سے نکلنا ان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. لیکن ہمیں کیا ہے، یہ ہمیں بتانا پڑے گا اپنے بچوں کو کہ حیا کیا ہے اور بے حیائی کیا چیز ہے. جو ٹی وی ہے، جو موبائل فون ہے، اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ بے حیائی تو دکھائی جا رہی ہے، بے شرمی تو دکھائی دیجیے، ننگا ناچ اس میں دکھایا جا رہا ہے. یہ چیزیں کیا ہے، دل و دماغ میں محفوظ ہوتی ہیں. یہ بچے معصوم ہیں، انہیں ابھی معلوم نہیں، لیکن جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا، اس کا غیر جو مضر اثرات ہے، یہی چیزیں ان کے دل و دماغ پر مرتب ہوگی. لیکن اگر یہ اچھا سوچیں گے، اچھا پڑھیں گے، اچھے ماحول میں ہوں گے، اچھی تربیت ہوگی ان کی، تو یہ اچھے انسان بنیں گے، یہ باحیا بنیں گے، با کردار بنیں گے، عفیف بنیں گے، پاک دامن بنیں گے. ان کی مثالیں پھر لوگ دیں گے کہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کا بیٹا ایسا ہے جس کی تربیت اس طرح سے کی گئی ہے. ورنہ کیا ہوگا، آج کہا جاتا ہے کہ ارے وہ فلاں کا لڑکا ہے، فلاں کا لڑکا ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، بے غیرت ہے، لچھا ہے، لفنگا ہے، جو ادھر اپنا وقت ضائع کرتا رہتے ہیں. ہم ہی کہتے ہیں، ہم اور آپ کہتے ہیں. لیکن اگر ہمارے بچے اچھے ہوں گے، ان کی تعلیم و تربیت ہم نے اچھی دی ہوگی، تو مرنے کے بعد ہمارا نام روشن ہوگا. لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ فلاں کا بیٹا تھا، یہ فلاں کی بیٹی تھی. اور سب سے پہلے ہمارے لیے جو نمونہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سب سے بڑا اسوہ اور حسنہ ہے. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، عارضی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی، کل ہے پرسوں ختم ہو جائے گی، اس کی مدت بہت تھوڑی ہے. ہم یہاں کا جو چمک دھمک اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بڑی اچھی چیز ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا جب خاتمہ ہوگا دنیا کا، جب دنیا پر زوال آئے گا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا تو بڑی بری چیز تھی، بڑی گندی جگہ تھی. اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ لافانی زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنا ہے. ابھی ہمارے سامنے جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا قیمتی مہینہ ہے، بڑا ہی ہمارے لیے نفع کا سودا والا مہینہ ہے. ہم اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر اور قرآن کی تلاوت کر کے اور دینی تعلیم کا مطالعہ کر کے اور ہم دینی معلومات حاصل کر کے ہم اپنے روزے کو اور رمضان المبارک کو بڑا خوبصورت بنا سکتے ہیں. ابھی سے بچوں کو بتایا جائے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے، یہ روزے کیا ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ابھی میری شام میں ملاقات ہوئی تھی ایک گھر میں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے 5 سال 4 سال کی عمر ہے، 6 سال کی عمر ہے. بتایا کہ یہ بچے پورے مہینے کے روزے رکھتے ہیں، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتے. ابھی ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، ان کے گھر کا ماحول اور ان کے والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس 6 سال کے بچے کو معلوم ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو اس کے روزے فرض ہیں. افسوس ہوا مجھے تعجب ہوا کہ 6 سال کا بچہ ایک بھی روزہ اس کا نہیں چھوڑتا. ابھی تو اس کے اوپر روزہ فرض بھی نہیں. لیکن اچھی بات ہے، مجھے بہت یہ ہوا، تعجب ہوا کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھائیں، 1 دن رکھ سکتے ہیں، 2 دن رکھ سکتے ہیں، جمعہ کو چھٹی رہتی ہیں. انہیں بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی کتنی اہمیت ہے، ایک روزہ رکھنے سے ہمیں کتنا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوں گے ہم سے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب والدین خود اس کا اہتمام فرمائیں گے. اگر والدین ہی روزہ نہیں رکھیں گے تو بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے؟ اس لیے آخر میں بس 2 منٹ کہ یہ جو مکتب کی شکل ہے ہمارے مدرسے کی، یہاں پر والدہ حضرات زیادہ آئی ہوئی ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی فکر کریں. ابھی 10-15 دن کے بعد ان کا اگزام ہونے والا ہے، جو سالانہ امتحان ہے. تو ہم ابھی سے اب اپنے بچوں کی سالانہ اگزام کی تیاری کرائیں. روزانہ ان کو کم سے کم 1 گھنٹہ ان کو پوری کتاب کا مطالعہ اور مراجعہ کرائیں، اور ان کو دعائیں جو یاد نہیں ہیں ان کا سنیں اور انہیں یاد کرائیں جو چیزیں ان کی یاد نہیں ہیں. اور پھر یہ مکتب رمضان المبارک کے پورے مہینہ ہمارا مکتب چلے گا، اور چھٹی عید کے بعد انشاءاللہ جو اسکول کی چھٹی ہوتی ہے
پھر 1 مہینہ چھٹی ہوگی. ابھی رمضان بھر پوری پڑھائی رہے گی اس سال انشاءاللہ. اور کوشش کریں کہ جو لوگ ہمارے اطراف میں جان پہچان کے ہمارے ہیں یہاں پر، ہم ان کو بتائیں کہ ہمارے مکتب کے ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں، یہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے، تاکہ یہ بچے یہاں پر پڑھیں. ان کو یہاں پر راغب کرائیں ان کو کہ یہ مدرسہ اسی لیے قائم کیا گیا یہاں پر. باقی اور کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں کرنا ہے کہ یہاں اس سے پیسہ کمانا ہے. بس یہ کوشش ہے کہ ہم اس پہاڑی پر، سمدانی پہاڑی پر، جو کہا جاتا ہے کہ ارے وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، ایسے ہوتے ویسے ہوتے، پہاڑی کے لوگ ہیں. یہ پہاڑی کے لوگ ایسا نہیں کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں. یہی بچے جب یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے، دوسری جگہ جائیں گے، جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں یہ کہیں سے پڑھ کر آئیں. تو ہم انہیں بتائیں کہ یہاں مدرسہ بحر العلوم میں یہاں دینی تعلیم کا اہتمام ہے، صبح میں بھی، دوپہر میں بھی، جب بھی وقت ہو ہم انہیں بتائیں کہ ہم یہاں پر تعلیم حاصل کریں. بہت سے ایسے لوگ ہیں صرف 50 روپیہ بچانے کے لیے خالہ کے یہاں، آپا کے یہاں بھیجتے ہیں، لیکن وہاں پر نہ قرآن صحیح ہوتا، نہ کوئی اور چیز صحیح ہوتی، دعائیں یاد ہوتی ہیں، سب الٹا سیدھا پڑھ کر بس قرآن مکمل ہو جاتا ہے، نام ہو جاتا ہے قرآن مکمل ہو گیا. ایک سورہ اگر ابھی سن لیا جائے تو اس میں 10 غلطی آئیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جس طرح سے اس کا حق ہے اس طرح سے پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ہمارے لیے سب سے پہلے بنیادی کتاب، ہماری جو دینی کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے. اگر قرآن درست نہیں ہے آپ سب کچھ بن جائیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پروفیسر بنیے، کچھ بھی بن جائیے، قرآن اگر آپ کا درست نہیں ہے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے جاہل انسان ہیں. میرے الفاظ کو پر غور کریے، میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے، لیکن اگر اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل انسان ہے. کہ کوئی فائدہ اس دنیا کی تعلیم کا. جب سوال ہوگا قیامت کے دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ تم نے قرآن کو کتنا پڑھا ہے، کتنا سیکھا ہے، قرآن پر کتنا عمل کیا ہے، تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ دنیا کی ڈاکٹری کی ڈگری، اس کی اہمیت بس صرف دنیا تک ہے. پروفیسر کی ڈگری وہ صرف دنیا تک ہے، انجینئر کی ڈگری صرف وہ دنیا تک ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. ہمیں قرآن پڑھنا آنا چاہیے سب سے پہلے. ہمارے بچے کچھ بنے یا نہ بنے لیکن قرآن انہیں آنا چاہیے، انہیں دین کے بنیادی معلومات آنی چاہیے. وہ بھلے سے ڈاکٹر نہیں بنیں گے، انجینئر نہیں بنیں گے، لیکن اگر وہ دیندار نہیں بنے تو وہ سب سے اس دنیا کے اچھے انسان نہیں بن پائیں گے. انہیں سب سے پہلے اچھا انسان بننا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر بہت کریں. یہ فتنہ جو ہے اس دور پر فتن میں بہت ہی خطرناک فتنہ آنے والا ہے کہ بے دین کے تعلق سے اتنی بے حیائی اور اتنا لا تعلقی ہے کہ کوئی انسان تیار نہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے. آپ بہت خوش قسمت ہیں، میں تو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو لوگ اس دور میں اپنے بچوں کی مکتب کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، اسکول کی فکر کرتے ہیں. آج والدین حضرات قابل مبارکباد ہیں وہ کہ انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں، وہاں پر انہیں قرآن کی تعلیم کو سکھائیں، دینی معلومات سکھائیں. ورنہ خدا نخواستہ اگر یہ دین کو آج نہیں پڑھیں گے، کل آنے والا جو زمانہ ہے، آنے والے جو دن ہیں، اس میں ایسے بے دین بن جائیں گے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ بالکل دین سے لا تعلقی پیدا ہو جائے گی. تو پھر ان کے لیے کیا ہوگا؟ بہت ہی خسارے کا اور نقصان کا سبب ہوگا. یہ ارتداد کی طرف چلے جائیں گے جب انہیں دین کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. ہم روزانہ سنتے ہیں اسی شہر میں، بھیونڈی میں اور دوسرے اسٹیٹ میں، کہ اتنے لوگ دین سے نکل گئے. فلاں کی لڑکی غیر مسلم سے شادی کر لی، فلاں کی لڑکی، فلاں کا لڑکا دین سے نکل گیا. یہ ارتداد کا فتنہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے کہ اچھے خاصے لوگ، دیندار لوگ، لیکن کیا ہو گیا؟ جب دین سے دوری پیدا ہوئی تو دین ان کے دلوں سے جب نکل گیا تو پھر انہوں نے کیا ہو گیا؟ دین سے وہ نکل گئے، انہوں نے ارتداد اور انہوں نے دوسرے مذاہب کو اختیار کر لیا. کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے سامنے اگر دین ہم لے کر نہیں گئے، دین کو بچا کر ہم لوگ نہیں لے کر گئے، تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا اور اہم سوال ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو ہم وہاں پر کیا منہ دکھائیں گے؟ جب کچھ لے کر جائیں گے، دین کو بچا کر لے کر جائیں گے، ایمان کو بچا کر لے جائیں گے، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ دکھائیں گے۔ اس لیے بس آخر میں میں اتنا کہوں گا کہ مکتب کی تعلیم کی تھوڑی سی فکر کر لیں، تھوڑا سا اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی فکر کر لیں، اور جو لوگ دین سے دور ہیں انہیں بھی کوشش کریں کہ ہم دینی ماحول میں انہیں لانے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس مدرسے کو تادیر سلامت رکھے، اور یہاں پڑھنے والے جو بچے ہیں انہیں ایک اچھا انسان اور باکردار انسان بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرا لیتے مختصر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت رب المستضعفين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ چکا ہے، اے اللہ ہمیں رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان میں روزے رکھنے کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان کا جو حق ہے، اے اللہ روزے کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط پیدا فرما دے، اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا، اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، یا اللہ ہمیں اچھا انسان بنا، یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرنے والا بنا۔ اللہ دنیا میں جو انسان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ نصیب فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہندوستان کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام مساجد اور مکاتب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اس مدرسے کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں پر پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ یہاں پر جو لوگ تعاون کرتے ہیں ہمارے مدرسے کی، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ہماری چھوٹی سی دعا کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد رفیق یہ ٹی وی کے نقصانات کے اوپر تقریر پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ آئیں اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر مجلس اور دیگر مہمانان اکرام، آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے ٹی وی اور اس کے مضر اثرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ دینی بھائیوں، ٹی وی آج کل کے دور میں تقریباً ہر گھر کی زینت سمجھی جانے لگی ہے۔ شاید کوئی گھر ایسا ہو جہاں یہ فتنہ گر اعلیٰ تمام تر فتنہ سامانیوں کے ساتھ موجود نہ ہو۔ بڑے بڑے نمازی، متقی، پرہیزگار نہ صرف اپنے گھروں میں ٹی وی رکھتے ہیں بلکہ اہل و عیال سمیت آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے شوقین ہمارے کچھ بھائیوں کو ہماری بات ناگوار گزرے، مگر یہ حقیقت ہے۔ موجودہ دور میں ٹی وی سے گھر اور معاشرہ مزید خرابی اور بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے حق میں کوئی دلیل دے کہ ٹی وی پر اسلامی چینلز اور تازہ ترین خبریں ہمیں انہی سے موصول ہوتی ہے، لہٰذا ٹی وی میں غلط کیا ہے؟ مگر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں تو شراب اور جوئے کے بارے میں بھی تو کہا گیا ہے قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، یعنی شراب اور جوئے میں گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی،
لیکن دونوں کا گناہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے۔ اب بتائیے میرے بھائیوں کہ شراب اور جوا بھی جائز کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے تسلیم ہے کہ ٹی وی سے بہت سارے فائدے ہیں، اس سے ہم کو تازہ ترین خبریں موصول ہوتی ہے۔ اس سب کے باوجود ٹی وی پہ ایسے فلمیں سیریل زیادہ آتے ہیں جو ہمارے ذہن کو، اخلاق کو، دین اور ایمان کو بگاڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے آج اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہم اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں، مگر ٹی وی نے آ کر ان جھکی نظروں سے ان کی شرم و حیا چھین لی اور بے حیائی کا ننگا ناچ سارے معاشرے میں کھیلا جا رہا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ کل تک جو حیا سوچ مناظر تنہائی میں بھی دیکھنا گوار نہیں کر سکتا تھا، آج اس سے بھی شرمناک سین پورے خاندان کنبے کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ کل تک جو حیا سوز مناظر تنہائی میں بھی دیکھنا گوار نہیں کر سکتا تھا، آج اس سے بھی شرمناک سین پورے خاندان کنبے کے ساتھ دیکھے جا رہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برحق فرمایا، جب انسان کے اندر سے حیا کا جذبہ نکل جاتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر طرف کی قید اور پابندی میں بالا تر سمجھنے لگتا ہے، اور آج وہی حیا ٹی وی کے سبب ہمارے معاشرے میں رخصت ہوتی جا رہی۔ لہٰذا میرے بھائیوں اٹھیے، اس فتنے پرداز آلہ پر لگام لگائے، تبھی ہمارے معاشرے کی شرم و حیا اور دختران ملت کی عزت و ناموس محفوظ رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔